يا آمنة بشراك سبحان من أعطاك لحملك بمحمد رب السماء هناك رمضان ثالث شهرك يا آمنة يا سعدك الله يجمع شملك بسيد الأملاك ولد الحبيب مفضولا مكحلا ومدهونا وحازبا مقرونا ونور كاساك يا آمنة بشراك سبحان من أعطاك لحملك بمحمد رب السماء هناك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ما شاء الله سبحان الله يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا
وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج رمضان المبارک کی آمد کے سلسلے میں چند فضائل اور مسائل آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے سر پہ آ پہنچا، انتہائی بابرکت مہینہ ہے، جس میں ہماری عبادات اور نیکیوں میں اضافہ ہو جاتا ہے اور درجہ بھی بڑھ جاتا ہے دوسرے مہینوں کی بنسبت۔ اور اس میں یہ بھی ہے کہ جو آدمی سارا سال گناہوں میں مبتلا رہتے ہیں تو اس ماہ مقدس میں وہ اپنی معافی اللہ کی بارگاہ میں طلب کر کے اپنے آپ کو خوش بخت بنا سکتے ہیں۔ لیکن جو سارا سال گناہوں میں لت پت رہتے ہیں تو ان گناہوں کے کچھ اثرات باقی رہتے ہیں۔ جس طرح ایک آدمی نشے کا عادی ہو تو روک بھی دے تو کچھ وقت تک اثر باقی رہتا ہے۔ تو جو آدمی اکثر اپنے آپ کو مشغول رکھتے ہیں گناہوں میں تو اس ماہ مقدس میں بھی بعض اوقات وہ محروم رہتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اس ماہ مقدس میں محروم رہا وہ محروم ہی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں رمضان المبارک کے روزوں کا ذکر موجود ہے۔ اس ماہ مقدس میں ایک فریضہ روزہ کی شکل میں ادا کرنے کا حکم ہے۔ ارشاد خداوندی ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پہ روزے فرض کر دیے گئے جس طرح تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیے گئے تاکہ تم متقی و پرہیزگار بن جاؤ۔ تو ان چیزوں میں ہمارے لیے یہ چیز ضروری ہوتی ہے کہ آدمی اپنے آپ کو پابند کرے اور رمضان المبارک میں رمضان شریف کا روزہ جو ہے رکھنے کے لیے ہمیشہ کوشاں رہے۔ روزہ کی فضیلت کے بارے میں میرے کریم حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آدمی کا ہر نیک کام کا بدلہ 10 سے 700 گنا تک اسے دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا مگر روزہ کہ وہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں دوں گا، الصوم لی وانا اجزی بہ۔ تو یہ اتنی عظیم عبادت ہے جس کو یہ امتیازی شان حاصل ہے کہ بقیہ نیکیوں کا تذکرہ اور ان کے اجر کا ذکر کر دیا گیا، لیکن روزے کے لیے بیان ہوا کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کی جزا دوں گا۔ بندہ اپنی خواہش اور کھانے کو میری وجہ سے ترک کرتا ہے تو روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ للصائم فرحتان، روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں۔ ایک تو جس وقت وہ روزہ افطار کرتا ہے اسے خوشی نصیب ہوتی ہے، اور دوسری خوشی اس کو اس وقت نصیب ہوگی عند لقاء الرحمن، جب اللہ رب العزت سے اس کی ملاقات ہوگی، تو وہاں اپنے رب کی کرم نوازیاں دیکھ کے وہ بہت فرحاں و شاداں ہوگا۔ فرمایا کہ روزہ دار کے منہ کی جو بو ہوتی ہے وہ اللہ رب العزت کے ہاں مشک سے زیادہ مقام رکھتی ہے، اور اسی طرح جب کسی کا روزہ ہو تو وہ بیہودہ گفتگو بھی نہ کرے، نہ چیخے چلائے، نہ کسی کو گالی گلوچ دے۔ اگر کوئی اس سے تنازع کرے، لڑنے پہ آمادہ ہو یا اس کو چھیڑ چھاڑ کرے تو وہ اتنا کہہ دے میں روزہ دار ہوں، یعنی واپسی جواب بھی نہ دے۔ تو وہ اپنی زبان، آنکھ، دل سب کا روزہ رکھے۔ صرف کھانے پینے سے رکنا ہی روزے کے لیے کافی نہیں، اور اپنی خواہشات نفسانی سے رکنا ہی کافی نہیں، بلکہ اپنی آنکھ، زبان، ہاتھ، پاؤں، دل، دماغ، ہر ایک چیز کا روزہ ہونا چاہیے۔ ایک حدیث پاک کے الفاظ ہیں من لم یدع قول الزور والعمل بہ فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ و شرابہ، کہ جو آدمی
جھوٹی بات کو نہیں چھوڑ سکتا تو اللہ رب العزت کو اس کے کھانے پینے کو ترک کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو مقصد یہ ہے کہ بندہ اپنے آپ کو اس اشعار میں لے آئے اور پابند کر لے کہ میں اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر کوئی ایسا کام نہیں کروں گا جو بیہودہ ہوگا یا جو ایک بندہ مومن کی شان نہیں۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا روزے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے کہ روزہ اور قرآن بندے کے لیے شفاعت کریں گے۔ روزہ بارگاہ الہی میں عرض کرے گا کہ میرے مولا، اس نے میری وجہ سے اپنے آپ کو کھانے پینے اور اپنی شہوات سے اپنے آپ کو روکے رکھا، تو لہذا میری شفاعت اس کے حق میں قبول کر۔ اور قرآن مجید اللہ کریم کی بارگاہ میں شفاعت کرے گا کہ بار الہا، یہ بندہ میری وجہ سے راتوں کی نیند ترک کیے رکھا، جاگتا رہا، قرآن پڑھتا رہا، تو میری وجہ سے میں اس کی سفارش کرتا ہوں، مالک شفاعت کو قبول کر۔ تو روزے رکھنے کا بھی بڑا ثواب ہے، اور روزہ دار کا روزہ افطار کرنے کا بھی بڑا اجر ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی کسی روزہ دار کا روزہ افطار کراتا ہے تو اس کے گناہوں کی بخشش اور دوزخ کی آگ سے اس کے لیے آزادی ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ہر ایک آدمی یہ استطاعت نہیں رکھتا کہ وہ روزہ کسی کا کھلوا سکے۔ آپ نے فرمایا یہ ثواب تو اس کے لیے ہے جو ایک گھونٹ دودھ یا ایک گھونٹ پانی یا ایک کھجور کے دانے پہ روزہ افطار کروائے، اور جو کسی کو روزہ دار کو پیٹ بھر کے کھانا دیتا ہے، اسے سیر کرتا ہے، تو اس کو میرے حوض سے پانی عطا کیا جائے گا جس کی برکت سے وہ کبھی پیاسا نہیں ہوگا اور جنت میں داخل ہو جائے گا۔ یہ مشکات شریف کی حدیث ہے۔ تو یہ بخاری مشکات کی یہ روایات جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہیں، ان میں روزہ کی فضیلت کا تذکرہ موجود ہے۔ روزہ ہر اس آدمی پہ فرض ہے جو عاقل ہے، بالغ ہے اور مسافر بھی نہیں، مقیم ہے، تو اس کے اوپر روزہ فرض ہے۔ اور جو مسافر ہے اس پہ اگرچہ روزہ فرض ہے لیکن ادائیگی وہ حالت سفر میں نہیں کرے گا۔ اور وہ عورت جو ایام میں ہے، یعنی نماز جن دنوں میں اس نے نہیں پڑھنی، تو حیض و نفاس کے دنوں میں وہ اس پہ بھی ادائیگی فرض نہیں ہوتی، اگرچہ اس کے ذمہ یہ روزہ ہوتا ہے، تو بعد میں کسی مناسب موقع پہ وہ اس کی قضا ضرور کیا کریں، خواہ سردیوں میں متفرق طور پر تھوڑے تھوڑے کر کے پورے کر لیں۔ تو اسی طرح جس آدمی کا روزہ رہ گیا ہو تو اسے بھی یہ حکم ہے کہ وہ کوشش کرے کہ زندگی میں اپنے روزوں کی قضا پوری کرے، وقفے وقفے سے کر لے، ٹھنڈے موسم میں کر لے، جب صحت یاب ہو کر لے۔ لیکن اگر بالکل اس قابل نہیں رہا کہ وہ روزے کی قضا کسی موسم میں کر سکے تو پھر فدیہ دے دے، ہر روزے کا بدلہ یعنی 2 کلو گندم یا اس کی قیمت دے دے، یا کسی مسکین کو صبح و شام کا کھانا کھلاتا رہے، تو اس طرح روزے کا بدلہ وہ دے سکتا ہے۔ تو اگر پھر کبھی صحیح ہو گیا تو پھر قضا بھی اسے کرنا ہوگی، روزے کی قضا کر لے۔ روزے میں نیت کرنا دل کا فعل ہے، ارادہ یہ ہو کہ آج میں روزہ کی نیت سے ہوں۔ اگر صرف بھوکا پیاسا رہا یا سویا رہا، نیت نہ تھی اور کھایا پیا کچھ نہیں، تو یہ روزہ نہیں ہوگا۔ نیت دل کا فعل ہے، زبان سے کہنا اگرچہ ضروری نہیں، اگر کہہ لے تو اچھی بات ہے۔ اگر صبح صادق سے پہلے نیت کر رہا ہے تو یوں کہے کہ نویتو وبصوم غد نویتو من شہر رمضان، کہ اور اگر صبح صادق کے بعد نیت کر رہا ہے تو یوں کہہ دے وبصوم اليوم نویتو من شہر رمضان۔ اس طرح شہری کھانے میں برکت ہے۔ جو آدمی ساری نہیں کھاتے تو وہ اس برکت سے محروم رہ جاتے ہیں، خواہ چند چھواروں پہ ہی ہو، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ساری کھاؤ کہ ساری کھانے میں برکت ہے۔ یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔
ساری صبح صادق کے طلوع سے پہلے پہلے آدمی مکمل کر لے، اور آخری وقت میں کوشش کرے کہ ساری کمپلیٹ ہو۔ بہت زیادہ پہلے نہ ساری کھا لے کیونکہ روزہ لمبا ہو جائے گا، تو آخری وقت میں کوشش کرے کہ اپنے کھانے پینے کا عمل مکمل کر لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے افطاری کے بارے میں حکم فرمایا کہ افطاری بھی جلدی ہو، کہ سورج جس وقت غروب ہو جائے تسلی ہو جائے کہ سورج غروب ہو چکا تو روزہ انسان کھول دے، اور روزہ میں بلا وجہ تاخیر نہ کرے۔ البتہ احتیاط کے طور پر چند منٹ، 5 منٹ کر لے، 4 منٹ کر لے، کچھ احتیاط کر لے کہ اسے کلیئر ہو جائے کہ سورج واقعی غروب ہو چکا ہے۔ اسی وجہ سے عام طور پہ جو طلوع صبح صادق یا غروب آفتاب کے جو دائمی نقش اوقات بنے ہوئے ہیں، جیسے حزب الاحناف کا ہے، اعمال سنت والجماعت کے ہاں، تو احتیاطاً انہوں نے وہی ٹائم لکھا ہے کہ جس میں سورج یا غروب ہو چکا ہوتا ہے، یا طلوع یا صبح صادق کا ٹائم لکھا ہے۔ تو مزید اگر کوئی 4-5 منٹ آدمی احتیاط کر لے بہتر ہے۔ بعض اوقات اشتہارات کے ٹائم تھوڑا سا آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، تو اس میں پریشان نہ ہوا کریں، کیونکہ بعض نے 2 منٹ، کسی نے 4 منٹ، کسی نے 5 منٹ احتیاط رکھی ہوتی ہے کہ تسلی ہو جائے کہ سورج غروب ہو چکا ہے۔ تو اگر کسی آدمی کو اشتہارات کی وجہ سے پریشانی لائق ہو کہ ٹائم ذرا مختلف ہیں، تو خود بھی ہر بندہ اپنے گھر کی چھت پہ سورج کا غروب دیکھ لے یا طلوع صبح صادق دیکھ لے، اور خود ہی 4-5 منٹ کی احتیاط کر کے اندازہ لگا لے کہ کون سا اشتہار زیادہ مناسب ہے، تو اس کے مطابق روزہ کھول دیا کریں۔ تو ایک اندازے سے یہ اشتہارات بنائے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگ ہمیشہ خیر کے ساتھ رہیں گے جب تک افطاری میں جلدی کرتے رہیں گے۔ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اور ایک روایت کے الفاظ یہ بھی ہیں کہ میری سنت پہ رہیں گے جب تک ستاروں کا انتظار نہیں کرتے رہیں گے، یعنی زیادہ دیر نہیں کریں گے۔ تو اس حوالے سے بلا وجہ تاخیر بھی نہیں کرنی چاہیے، اور اتنی جلدی بھی نہ ہو کہ ابھی سورج کھڑا ہے، غروب بھی پورا نہ ہو کہ آدمی روزہ کھول دے، یہ بھی زیادتی ہے۔ کیوں کہ جو آدمی ایسا کرے گا اس کا روزہ چلا جائے گا اور اسے بعد میں قضا کرنا پڑے گی۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی آدمی روزہ افطار کرے تو کھجور یا چھوارے سے افطار کرے، اس میں برکت ہے، اور اگر نہ ملے تو پانی پی لے، کیونکہ پانی بھی پاک کرنے والا ہے۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمایا، جس نے حلال کھانے یا پانی سے روزہ افطار کروایا، فرشتے ماہ رمضان میں اس کے لیے استغفار کرتے ہیں، اور جبریل امین علیہ السلام شب قدر میں اس کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ یہ معجم کبیر کی روایت ہے۔ حضرت انس سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے پہلے چند تر کھجوروں پر روزہ افطار کر لیتے تھے، یعنی شام کی نماز بعد میں پڑھتے، پہلے تر کھجوروں سے روزہ افطار فرماتے۔ اگر تر کھجوریں نہ ہوتی تو خشک چھواروں سے، اگر چھوارے بھی نہ ہوتے تو سرکار چند گھونٹ پانی پی لیتے۔ یہ ترمذی شریف کی روایت ہے۔ اب روزہ رات کے آنے تک مکمل کیا جائے گا، اتم الصیام الی اللیل۔ تو رات کا آنا یہ ہے کہ سورج غروب ہو جائے، ادھر سے مشرق کی طرف سے رات کا آنا شروع ہو جائے، سورج وہ پیٹھ پھیر جائے۔ تو اذا اقبل اللیل من ہاہنا وادبر النہار من ہاہنا وغربت الشمس، اینڈ غروب شمس کی کلیئرنس ہے۔ تو جب سورج غروب ہو گیا، کیونکہ حدیث جبریل میں بھی یہ الفاظ ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کو جب جبریل امین نے نماز کے وقت بیان کرنے کے لیے اللہ کے حکم سے امامت کروائی، تو اس میں یہ الفاظ ہیں کہ شام کی نماز کی جماعت حضرت جبریل امین نے اس وقت کروائی جس وقت میں سورج غروب ہوا اور روزہ دار نے روزہ افطار کیا، تو وہ ٹائم ایک ہے۔ اسے پتہ چلا کہ نماز اور روزے کا وقت ایک ہے، کہ اس وقت میں اس حدیث سے یہ پتہ چل رہا ہے۔ اب ایسے افعال رمضان شریف کے روزے میں جن کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، روزہ فاسد نہیں ہوتا، تو ہیں تو بہت ساری لمبی تفصیل ہے، میں چند چیزیں بیان کر دیتا ہوں کہ اگر کسی آدمی نے بھول کر کھانا کھا پی لیا
تو اس کے اوپر روزے کی قضا نہیں ہوگی، بلکہ روزہ اس کا فاسد بھی نہیں ہوا۔ اگر کھانے پینے والا بھول کر کمزور آدمی ہے تو اس کو اطلاع بھی دے دی جائے، اطلاع نہ دی جائے، جو کمزور ہے اس کو اطلاع نہ دی جائے، اسے کھانے پینے دیا جائے، بوڑھا ہے یا کمزور ہے۔ اور اگر طاقتور ہے تو پھر اس کو بتلا دیا جائے کہ تجھے روزہ ہے، کھانا پینا چھوڑ دے، کیونکہ بھول کے جو کھاتا پیتا ہے نا تو اللہ کریم کی اس میں مردی شامل ہے، تو اس لیے اس کی وجہ سے روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ بغیر مس کے انزال ہو گیا یا سر پہ تیل لگایا، سرما لگایا، تو اس کی وجہ سے روزہ فاسد نہیں ہوگا، کیونکہ مسام بدن سے جو چیز داخل ہوتی ہے تو وہ روزے کو فاسد نہیں کرتی، جیسے کتب فتاوی عالمگیری وغیرہ میں موجود ہے یہ مسئلہ۔ اسی طرح کان میں پانی چلا گیا اور پردہ پھٹا ہوا نہیں ہے کہ دماغ تک نہیں پہنچا، اس سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوا۔ سوتے میں اگر احتلام ہو گیا روزہ فاسد نہیں ہوا۔ اور بلا ارادہ قے آ گئی، اس سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوا۔ قے کے بارے میں مسئلہ کلیئر سمجھ لو کہ قے کی وجہ سے روزہ اس وقت فاسد ہوتا ہے جب آدمی خود بخود قے لے اور منہ بھر کر آئے، یہ دو شرطیں ہوں تو قے کی وجہ سے روزہ فاسد ہو جائے گا۔ اور قے کی وجہ سے جو روزہ فاسد ہوتا ہے اس کی وجہ سے کفارہ کوئی نہیں، ایک دن کی قضا لازم ہوگی۔ اور خود بخود قے آ گئی، جتنی بھی آئے روزہ اس سے فاسد نہیں ہوتا، کیونکہ بندے کا عمل دخل اس میں نہیں ہے۔ اسی طرح دانتوں میں کوئی چیز ہے تو چنے کی مقدار سے کم ہے تو اندر چلی گئی، اس سے روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ البتہ منہ کے باہر سے کوئی تل جتنی چیز بھی اگر اس نے لے کر چبائی اور اتنا چبائی کہ ذائقہ حلق کو محسوس نہیں ہوا، پھر بھی روزہ فاسد نہ ہوا۔ لیکن اگر یہ کیفیت نہیں تو پھر تل جتنی چیز بھی باہر سے اندر لے جائے گا منہ کے ذریعے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اب وہ افعال بیان کیے جاتے ہیں کہ جن سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، اور قضا اور کفارہ، یعنی 2 مہینے کے روزے اور 1 روزہ قضا کا، یہ بندے پہ فرض ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھنا، نفلی روزہ کوئی توڑ دے، قضا روزہ رکھ رہا تھا وہ توڑ بیٹھا، یا منت کا روزہ تھا، تو ان روزوں کو توڑنے سے کفارہ کوئی نہیں، 1 دن کی قضا لازم ہوتی ہے۔ البتہ اگر کسی آدمی نے رمضان المبارک کا روزہ ادا رمضان کے مہینے میں توڑ دیا جان بوجھ کر، تو اس کے ذمے قضا بھی ہوگی اور کفارہ بھی ہوگا، بشرطے کہ اس توڑنے میں کوئی چس معلوم ہو اس کو۔ تو اگر جو ہے وہ یہ کیفیت اس پہ طاری ہوگی، جان بوجھ کے کھایا پیا، دوائی استعمال کی یا مستری کی، تو ان تمام صورتوں میں جس کا قصد پایا گیا، ارادہ پایا گیا، اس کے اوپر روزہ کی قضا بھی ہوگی اور کفارہ بھی ہوگا۔ البتہ مجبور آدمی کو اس میں رعایت ہوگی۔ اگر کوئی آدمی تھوڑا سا نمک چکھ لے گا تو چونکہ اس میں لذت ہے لہذا کفارہ بھی ہوگا، اور اگر منہ پورا لب بھر کے کسی نے منہ میں ڈال دی، خود ڈال دی جس سے چس نہیں، تو اس میں کفارہ کوئی نہیں، قضا ہوگی۔ سگریٹ اور حقہ پی لیا تو اس سے بھی قضا اور کفارہ دونوں بندے کے اوپر لازم ہوں گے۔ اچھا، تو کفارہ کیا ہوگا؟ یعنی 2 مہینے کے لگاتار روزے چاند کے اعتبار سے اور 1 دن قضا کا لگاتار۔ اگر درمیان میں کوئی عید آ گئی، ایام تشریق آ گئے تو کفارہ پورا نہ ہوا، اس لیے ایسے مہینوں میں رکھے جن کے درمیان شرن کوئی رکاوٹ نہیں۔ اگر درمیان میں 1 روزہ بھی رہ گیا تو کفارہ پورا نہ ہوا۔ البتہ عورت نے اگر کفارہ پورا کرنا ہے، اس کے لیے یہ رخصت ہے کہ اگر اس کو ایام شروع ہو گئے جن میں وہ نماز نہیں پڑھ سکتی تو وہ معاف ہیں، ان کو چھوڑ کے بقیہ 2 مہینے وہ پورے کر لے۔ اور وہ افعال جن کی وجہ سے قضا تو لازم آتی ہے لیکن کفارہ نہیں ہوتا، تو اس میں کوئی آدمی کچا چاول کھا لے یا ایسی مٹی کھا لے جس کی اسے عادت نہ ہو، یا گٹھلی روئی وغیرہ کھا لے، یا کسی طرح حکنا کرا لے، یا کان میں تیل یا پانی ڈالا
بشرطے کہ پردہ پھٹا ہوا نہیں تھا تو کان کا دماغ تک چلا گیا، یا کلی کر رہا تھا کہ اچانک حلق میں پانی چلا گیا، ان کی وجہ سے قضا ہوگی، کفارہ کوئی نہیں۔ اور اسی طرح کسی آدمی نے اگر ٹیکا لگوا لیا تو اس کی وجہ سے بھی قضا ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا، احتیاطاً قضا کر لے، کیونکہ علماء کی رائے اس میں مختلف ہے۔ اگر کسی نے جبراً کسی سے روزہ کھلوا دیا تو اس پہ بھی کفارہ کوئی نہیں، کیونکہ اس کا قصد نہیں پایا گیا، صرف قضا ہوگی۔ اور اگر کسی نے بھول کے کھا لیا تو بھی قضا ہوگی، کفارہ کوئی نہیں۔ کسی نے سمجھا کہ ابھی صبح صادق طلوع نہیں ہوئی، کھا پی لیا جبکہ صبح ہو چکی تھی، بعد میں پتہ چلا، تو اس دن کا روزہ نہ ہوا، قضا کرے گا۔ اسی طرح شام کو غلطی سے روزہ کھول بیٹھا کہ مؤذن نے غلط ٹائم پہ اعلان کر دیا یا کوئی وجہ بنی، اس نے سمجھا کہ سورج غروب ہو چکا جبکہ سورج نہیں غروب ہوا تھا اور کھا پی لیا، تو اس غلطی کی بنیاد پہ قضا ہوگی، کفارہ اس کے ذمے نہیں ہوگا۔ کسی کو مس کرتے ہوئے انزال ہو گیا تو بھی قضا ہوگی، کفارہ نہیں ہوگا۔ تو احتلام کی وجہ سے بھی انسان کے اوپر جو ہے، البتہ اگر کسی نے خود بخود کہہ لی اور منہ بھر کے نہیں آئی تو اس کے اوپر بھی قضا نہیں ہوگی۔ وہ عورت جس کے روزے قضا ہو گئے، نہیں رکھ سکی، تو وہ بھی قضا پوری کر لے۔ تو یہ چند وہ مسائل ہیں جو میں نے یہاں بیان کیے، 2-3 مسئلے اور بھی ہیں صحیح، تو ان میں حکم یہ ہے کہ تراویح کی نماز رمضان شریف میں یہ 20 رکعت ہے۔ یہاں مصنف ابن ابی شیبہ، اس کے اندر ایک روایت ہے، عن ابن عباس ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی فی رمضان 20 رکعہ سوى الوتر، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 20 رکعت پڑھتے تھے، یہ روایت آ گئی ہے۔ اور اسی طرح حضرت فاروق اعظم نے جب صحابہ کرام کو ایک امام کے پیچھے جمع کیا تو وہ روایت بھی موجود ہے، ترمذی میں موجود ہے اور دیگر مقامات پہ بھی، مطا وغیرہ میں۔ اور ترمذی میں یہ الفاظ ہیں، اس انداز میں ہیں کہ اکثر آپ خود بیان کرتے ہیں امام ترمذی، اکثر اہل العلم علی ما روی عن علی و عمر وغیر امام من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم 20 رکعہ وهو قول سفیان الثوری ابن مبارک شافی وقال شافی وهكذا ادرکت ببلدنا مکہ 20 رکعہ۔ اکثر علماء کا اسی پہ عمل ہے، جن میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ، دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین تو 20 رکعت تراویح پڑھتے تھے۔ حضرت سفیان ثوری، ابن مبارک، امام شافی وغیرہ کا بھی یہی قول ہے۔ امام شافی فرماتے ہیں میں نے اہل مکہ کو بھی اسی طرح تراویح پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ تو پھر رمضان شریف کے بعد عید سے پہلے اگر کوئی آدمی پہلے دے تو زیادہ بہتر، عید کے جانے سے مستحب یہی ہے کہ صدقہ فطر بھی واجب کیا گیا ہے ہر مسلمان پر، اپنی طرف سے، اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے، تقریباً 2 کلو وہ گندم، سب سے کم تر تو یہ ہے، لیکن جو امیر آدمی ہیں وہ اس سے زیادہ بھی دیں تو زیادہ مناسب ہوگا، 4 کلو کھجور دے دیں، جو دے دیں تو ان کی قیمت دے دیں، تو یہ صدقہ فطر بھی واجب ہے بندے پر، اپنی طرف سے، اپنی نابالغ اولاد کی طرف سے۔ بالغ اولاد اور بیوی ان کی طرف سے واجب نہیں، لیکن دے دے تو اچھی بات ہے، اور اگر وہ خود صاحب نصاب ہوں تو وہ خود اپنا صدقہ فطر ادا کریں، کیونکہ صدقہ فطر اس آدمی پہ واجب ہے جو صاحب نصاب ہو۔ کہ عید کے دنوں میں 52.5 تولے چاندی کے برابر اس کے پاس اضافی مال موجود ہو تو وہ صدقہ فطر ادا کیا کرے۔ تو ایک اعتکاف کا مسئلہ بھی ہے کہ اعتکاف کرنا سنت مؤکدہ ہے رمضان کے آخری عشرہ میں۔ تو اعتکاف والا یوں ہے جیسے کوئی آدمی کسی کے دروازے پہ بیٹھ جاتا ہے کہ کچھ دے گا تو تیرا دروازہ چھوڑوں گا، تو معتکف کی مثال یہ ہے، میرے مولا معاف کرے گا تو تیرے دروازے سے جاؤں گا۔ تو سارا ٹائم کوشش کرے اعتکاف مسجد میں ہی کرے، دنیاوی گفتگو سے اپنے آپ کو بچائے، امرد لڑکے نہ بیٹھا کریں، عورتیں بھی مسجد میں نہ آئیں، اپنے گھر میں اعتکاف کریں، اور ایک اینٹ وغیرہ رکھ رہے ہیں، کسی کو غسل کرنا ضروری ہوا، فرض ہوا
तो वो तयम्मुम करके बाहर निकल जाएं और जाके गुस्ल कर लिया करें। ईद उल फितर के दिन कुछ खा के जाना ये सुन्नत है हुजूर की, कोई मीठी चीज खा के जाए आदमी। और इसके बाद शवाल के रोजे होते हैं 6 दिन, मुतफरक तौर पर भी अगर वो रख लेगा तो उसको सवाब मिल जाएगा पूरे दहर का, क्योंकि 30 रोजे रमजान के और इधर 6 शवाल के। तो ऐसे में उसे फायदा ये होगा कि हर नेकी का जब 10 गुना अजर मिलेगा तो 36 × 10 360 दिन इस साल के होते हैं। जो हर साल ऐसा करता रहे गोया उसने पूरा जमाना रोजे में गुजारा है। अल्लाह करीम रमजान मुबारक की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सलावतुल्लाह अलैका, أنت نور الله فجرا جئت بعد العسر يسرا ربنا أعلاك قدرا يا إمام الأنبياء أنت في الوجدان حي أنت للعينين ضي أنت عند الحوض لي أنت هاد وصفي يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك يرتوي بالحب قلبي حب خير رسل ربي من به أبصرت دربي يا شفيعي يا رسول الله أيها المختار فينا زادنا الحب حنينا جئتنا بالخير دينا يا ختام المرسلين يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك इस जगह से जब सफर गो रूखे पाक पर नजर गो इस जगह से जब सफर गो रूखे पाक पर नजर गो ये करम फकीर पर गो तेरा दर गो मेरा सर गो या हबीबी या मुहम्मद या नबी सलाम अलैका या रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका
صلوات الله عليك. دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بھیرا شریف دینی اور عصری تعلیم کا بے مثال ادارہ ہے، جہاں عصر حاضر کے تقاضوں کے مطابق قرآن و سنت کی تعلیم دی جاتی ہے، اور ہر سال ہزاروں طلباء و طالبات زیور تعلیم سے آراستہ ہو رہے ہیں۔ رمضان المبارک کے بابرکت لمحات میں زکوٰۃ و صدقات اور مالی تعاون اس عظیم ادارے تک پہنچا کر اس مشن میں اپنا حصہ ڈالیں۔ درجہ ذیل اکاؤنٹس پر اپنا تعاون ارسال فرمائیں۔